نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور وہ روزے کی فرضیت تو آپ کو بتائی ہم نے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ کن حالات میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مختلف مسالک ہیں اور ہر مسلک کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو قرآن کریم سے معاملات سامنے ظاہر کیے جائیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ واحد مضمون ہے کہ یہ بے شک نہ کھلا رہا ہے کہ جس کے لیے مجھے 4 سے 5 قرآن کریم کھول کر دیکھنے پڑے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مختلف اوقات میں جیسے میں نے قرآن کریم کو پڑھا، اس کو سمجھا، تو جو تراجم میرے پاس موجود تھے ان میں جو بھی لکھنے والے ہیں، ترجمہ کرنے والے ہیں، انہوں نے کسی نے کوئی ایڈیشن کی ہے اور کسی نے سبسٹریکشن کی ہے، یعنی کہ کسی نے بیچ میں چیز کو ڈالا ہے اور کسی نے نکالا ہے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور ہماری توجہ اس طرح دلائی گئی، تو میں آپ کو اس ضمن میں بتاتا جاؤں کہ روزہ کن حالات میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ 183 نمبر جو آیہ مبارکہ ہے، اس میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ 184 نمبر آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ کیا ہیں؟ چند گنتی کے دن ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو دوسرے دنوں میں تعداد کو پورا کر لے۔ حکم واضح ہو گیا۔ اب اگلا جو حکم ہے نا، وہ ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ۔ اب یہ جو لفظ ہے نا یُطِيقُونَهُ، اس کو مختلف لوگوں نے اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق ترجمے میں شامل کیا۔ میں نے اس لیے آج 4-5 ترجمے آپ کے سامنے رکھے۔ تو ایک ترجمہ یہ کہتا ہے کہ جنہیں اس کی طاقت نہ ہو، یعنی کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، وہ کیا کرے، ان کے ذمہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا بدلہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی دوسرا ترجمہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوسرے ترجمے میں لکھنے والے، ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں کہ جو طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی روزہ نہ رکھے۔ اب میں جو سمجھاؤں، جس نے یہ ترجمہ کیا نا کہ جو طاقت رکھتا ہو پھر بھی روزہ نہ رکھے، یہ مستند ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے پہلے ارشاد ہو چکا کہ جو سفر میں بیمار ہے، یعنی کہ بیمار شخص بھی طاقت نہیں رکھتا اور جو سفر میں وہ بھی طاقت نہیں رکھتا، تو ان دونوں کے لیے کیا حکم ہو گیا کہ یہ بعد میں اس کو گنتی کی تعداد میں پورا کر لیں۔ یہ تو وہ مسئلہ آ گیا کہ جہاں پر طاقت نہیں ہے۔ اب آگے فرمایا گیا کہ جس میں طاقت ہو، یطیقونہ کا مطلب ہوتا ہے برداشت کر سکتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ طاقت رکھتا ہو، اگر وہ پھر بھی نہ رکھے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ جو سفر میں ہے یا بیمار ہے، وہ بعد میں پورا کرے اس کو گنتی کے دنوں میں۔ لیکن جو شخص طاقت رکھتا ہے، یعنی کہ اس کو بیماری بھی نہیں ہے، وہ سفر میں بھی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں رکھتا۔ اب یہ بعض ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک صحیح سالم شخص آتا ہے، جیسے میں آپ کے سامنے ایک قد و قامت وجود کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن میرے اندر کیا بیماری، کیا سکم ہے، کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے یا کیا کمزوری ہے، وہ آپ لوگ نہیں جانتے۔ ایسی بات ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ہٹا کٹا شخص وہ روزہ رکھے، اگلے گھنٹے میں اس کو کچھ، وہ کہنے پنجابی پوانٹیاں آنا شروع ہو جائیں، چکر آنا شروع ہو جائیں، اس کا شوگر لو ہو جائے، دیگر معاملات ہو جائیں۔ تو ایسے میں کیا ہو گیا کہ اندر سے آپ واقف نہیں ہیں کسی کے، آپ اس کا ظاہری قد بت دیکھ رہے ہیں، یار بڑا تگڑا قسم کا آدمی ہے۔ وہ ہمارے پنجابی میں ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ بڑے بوڑھے کے موٹا تک کے ڈری نہ تے سکا تک کے لڑی نہ۔
تو آپ جسمانی حیثیت سے نہیں اندازہ لگا سکتے کہ اس کی اندر والی طاقت کتنی ہے. تو روزے کا تعلق اندر والی طاقت کے ساتھ ہے. تو لہٰذا جو میں سمجھا ان ترجموں میں سے کہ اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ جو طاقت رکھتا ہو پھر بھی روزہ نہ رکھے، تو اللہ نے ایسے شخص کے لیے بھی گنجائش رکھ دی کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. یہ جو 60 لوگوں کی بات ہوتی ہے نا، یہ بڑی سختی والی بات ہو جاتی ہے کہ وہ 60 لوگوں کو کھانا کھلائے گا. اب آپ میں سے جو کوئی ایک شخص کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اندر کی سے کمزور ہے، طاقت نہیں ہے، تو کیا کرے گا بیچارہ؟ 60 لوگوں کو کھانا کھلا سکے گا؟ اگر اس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگ اتنے ہی خود کفیل ہوتے تو کیا وہ اس دسترخوان پر بیٹھے ہوتے؟ وہ تو اپنا دسترخوان لگا کے بیٹھے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو، اپنی مخلوق کو، اپنی اس پیدا کردہ چیز کو اللہ نے آسائش دی، گنجائش دی، نرمی والا معاملہ کیا اور کہا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اس شخص نے جو طاقت رکھتے ہوئے بھی روزہ نہ رکھے. اسے عذر کوئی نہیں ہے، وہ طاقت بھی رکھتا ہے لیکن بس نہیں رکھتا. تو اللہ نے کہا کہ پھر ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ. یہ جو 60 لوگوں کو کھانا کھلانے والی بات اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں گھومتی ہے، ہمیں بتایا بھی جاتا ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ ایک وہ شخص جو طاقت بھی رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، روزے کو رکھ بھی لیتا ہے، لیکن ساتھ ہی بغیر کسی عذر کے اس کو توڑ دیتا ہے جان بوجھ کر. تو جو شخص ایسا عمل کرے گا اس کے لیے کہا گیا کہ وہ 60 لوگوں کو کھانا کھلائے. اب یہ جو 60 لوگوں کو کھانا کھلانے والی بات ہے، یہ سختی والا معاملہ ہے. تو جب سختی والا معاملہ آپ دیکھیں گے تو یہ لا اکراہ فی الدین کے مخالف چلا جائے گا، اس آیت کے ساتھ یہ متصادم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں سے کہہ رہے کہ دین میں سختی نہیں ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اتنی سختی پیدا کر دیں گے کہ کسی شخص نے اگر طاقت رکھتے ہوئے روزہ نہیں رکھتا 60 لوگوں کو کھانا کھلائے گا. ایسا نہیں ہے. جو شخص توڑے گا اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 60 لوگوں کو کھانا کھلائے. اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس نے میرا رکھا ہوا روزہ توڑ دیا تو کل یہ غریب ہو جائے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. صرف مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی عمل کا کچھ سزا اور جزا نہیں ہوگی تو پھر انسان اس کو بہت ہلکا لے گا، وہ کہے گا چلو رکھ دے جدو دل کرے گا پان دیا گا. تو اس چیز کو روکنے کے لیے ایک اس کے اوپر سزا مختص کی کہ اگر تم ایسا عمل کرو گے کہ جان بوجھ کے توڑو گے تو پھر تم 60 لوگوں کو کھلائے گے. میں نے 4-5 ترجمے اپنے سامنے رکھ کر اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں خود حیران ہو گیا کہ یہ ایک ترجمہ ہے، میں خود اس سے مستفید ہوتا ہوں. میں اس کو سامنے نہیں کر رہا تاکہ ان کا بھی بھرم رہ جائے. تو اس میں ترجمہ کرنے والے برداشت کرنے والے لفظ کے مطلب کو لکھ رہے ہیں کہ جو برداشت نہ کر سکے. یہ بہت بڑی مبالغہ آ رہی ہے. یہ اسی طرح ہمارے دین میں تبدیلیاں ہوئیں، اسی طرح دین ایک شخص سے دوسرے جب منتقل ہوا تو کسی اور صورت میں منتقل ہوا. تو لہٰذا میں اسی لیے آپ کو بارہا یہ کہتا ہوں کہ جب میرے منہ سے کوئی الفاظ آپ سنیں جو میں قرآن کے حوالے سے بیان کروں تو واپس جا کر اپنے گھروں میں بھی ترجمے دیکھیں. میں بھی تو انسان ہوں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے میں جو ترجمہ اندر سے پڑھ کے نکلا میں وہ اس میں تھوڑی سی مبالغہ آرائی کر دوں، کوئی غلط چیز بیان کر دوں. ایک اور ترجمہ یہ میرے سامنے پڑھا ہے تو ان صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے لکھا کہ اور جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہو، اور ساتھ ہی بریکٹ میں نا کا لفظ لکھ دیا. اب ان سے جا کے کوئی پوچھے کہ جو عربی الفاظ اوپر استعمال کیے گئے اس میں لفظ نا کہیں لکھا ہوا ہے؟ تو لفظ نا کہیں نہیں لکھا ہوا. تو صاحب انہوں نے خود کوئی عقل کل بننے کی کوشش کی ہوگی اور انہوں نے بریکٹ میں نہ لکھ دیا تاکہ قوم کو مزید مسئلے میں ڈال دیں. اب جو میرے جیسا ہوگا کنوتراں کڈن والا وہ اس نا نو کہے گا بریکٹ کیوں لکھا ہے، جڑا عام انسان ہوئے گا وہ کہے گا نہیں بریکٹ ہی لکھا تو ٹھیک لکھا ہوئے گا. تو اب اس تک دین اور پہنچے گا، میرے تک دین اور پہنچے گا. لہٰذا اللہ کے حبیب نے اسی لیے فرمایا کہ تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اطرت. ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اطرت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب میری آل تمہیں موجود ہوگی تو انشاءاللہ جب قرآن کو بیان کرے گی تو من و ان اسی طریقے سے بیان کرے گی جس طرح قرآن اترا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ صاحبان علم کے پاس بیٹھیں اور قرآن کی جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.